نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم۔ معزز سامعین گرامی، خوابوں کی تعبیر میں میں ناچیز مولانا حافظ عبدالفتاح آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم جس خواب کی تعبیر آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں وہ ہے خواب میں نماز پڑھنا یا نماز پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا یا کسی اور کو دیکھنا۔ کسی بھی جگہ چاہے آپ نے نماز پڑھا ہے مشرق کی طرف منہ کر کے، مغرب کی طرف، قبلے کی طرف یا غیر قبلے کی طرف، تو انشاءاللہ تفصیل سے اس ویڈیو میں نماز پڑھنے کا تعبیر آپ کو ملے گا۔ تو برائے مہربانی آپ اپنے خواب کو ذہن نشین کرے اور ویڈیو کو آخر تک دیکھا کرے تو آپ کو بہت سارے معلومات کے خواب کے بارے میں ملیں گے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے ویڈیوز آپ کو ملتے رہے، اور جنہوں نے سبسکرائب کیا ہے ان کا بہت بہت شکریہ۔ وہ بیل آئیکن کو دبایا کرے تاکہ ان کو نوٹیفیکیشنز بھی ملتے رہے۔ ہم نے ایک ویب سائٹ بنایا ہے www.خوابوں-کی-تعبیر-videos.com۔ اس ویب سائٹ میں بھی ہم ان ویڈیوز کو ڈالتے ہیں آپ کی آسانی کے لیے۔ آپ اس ویب سائٹ کو فالو کریں تو بھی انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور ہم آپ کے لیے یہ تمام ٹیکسز اس ویب سائٹ پر بھی ڈالیں گے تاکہ آپ کو وہاں سے فائدہ ہو۔ پڑھنے کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ پر ان کو پڑھ سکتے ہیں جو ہم ابھی بیان کریں گے۔ سب سے پہلے ہم خوابوں کی تعبیر کے ائمہ اکرام کے اقوال آپ کے سامنے پیش کریں گے، اس کے بعد مزید تفصیلی ویڈیو بھی انشاءاللہ ہم بنائیں گے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ نماز مشرق کی طرف پڑھتا ہے، دلیل ہے کہ حج کو جائے گا۔ بیت اللہ آپ سے مشرق کی طرف ہے تو آپ حج کو جاؤ گے۔ اسی طرح جن اطراف میں لوگ رہتے ہیں، مثال مکہ مکرمہ حرم شریف یہ دنیا کے درمیان میں ہے۔ کچھ لوگ اگر پاکستان اور انڈیا سے مغرب کی طرف منہ کر رہے تو وہ حج کو جائیں گے، اور جو لوگ مغرب کی طرف ہے تو انہوں نے مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا ہے تو ان کے لیے یہ حج پر جانے کا محل ہے۔ اسی طرح ہر ملک کے اپنے اطراف کی تعبیر ہوتا ہے۔ اس بارے میں ہم تفصیل سے آپ کو بتائیں گے اگلے ویڈیوز میں، اور آپ ہم سے کمنٹس میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اور اگر حج کا محل نہیں ہے وہ طرف تو اس کا میلان عیسائیوں کی طرف ہوگا، اور اگر دیکھیں کہ مغرب کی طرف نماز پڑھتا ہے اور اس کا میل قبلے کی طرف ہے، دلیل ہے کہ دین اسلام کو پس پشت ڈالے گا۔ اور اگر دیکھیں کہ راستے میں نماز پڑھتا ہے اور اس کی پشت قبلے کی طرف ہے، دلیل ہے کہ اس کی موت قریب آئی ہے، اس کو توبہ کرنی چاہیے۔ اور اگر دیکھیں کہ نماز پڑھی ہے اور قبلے کی طرف کا پتہ نہیں ہے، دلیل ہے کہ رائے دین میں حیران ہوگا۔ اور اگر نماز قبلے کی طرف پڑھے، دلیل ہے کہ راہ دین میں مستقیم ہوگا۔ اگلا قول حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ حضرت نماز کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر دیکھے کہ کسی قوم کی امامت کراتا ہے، دلیل ہے کہ جس قدر مقتدی ہے اتنی جماعت پر سرداری کرے گا۔ اور اگر دیکھے کہ نماز کا وقت گزرا ہے اور اس نے کوئی پاکیزہ جگہ نہیں پائی ہے کہ نماز پڑھے، دلیل ہے کہ اس کا کام مشکل سے پورا ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ نماز توڑی ہے یا نماز پڑھی ہے یا بے وضو پڑھی ہے، دلیل ہے کہ جس مطلب میں ہے وہ پورا ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ اس نے مسجد میں یا مدرسے میں امامت کرائی ہے، دلیل ہے کہ اس ملک کا بادشاہ اس کا تابعدار ہوگا۔ اور اگر اس کے خلاف دیکھے تو اس کی تعویل بھی خلاف ہے۔ اور اگر دیکھے کہ نماز میں رکوع اور سجود پوری طرح سے بجا لایا ہے، دلیل ہے کہ اس کا دین اور دنیا کا کام نیک ہوگا۔ اگلا قول حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ حضرت نے فرمایا ہے، اگر دیکھے کہ نماز پیشین وقت پر گزاری ہے اور آسمان روشن اور پاکیزہ ہے، دلیل ہے کہ حق تعالیٰ کی طرف سے اس کے مراتب بلند ہوں گے۔
اور اگر آسمان تیرا اور ابر والا ہے تو غم و اند پر دلیل ہے، اور اگر دیکھے کہ اس نے نماز پڑھی ہے دلیل ہے کہ اس کی امید پوری ہوگی، اور اگر دیکھے کہ اس نے شام کے فرض پڑھے ہے دلیل ہے کہ اپنے اہل و عیال سے معاملہ کرے گا اور ان سے شاد اور خوش ہوگا، اور اگر دیکھے کہ صبح کی نماز گزاری ہے دلیل ہے کہ سفر کو جائے گا، اور اگر یہ خواب عورت دیکھے تو اس کو حیض آئے گا، اور اگر بے وضو نماز پڑھے دلیل ہے کہ بیمار ہوگا، اور اگر نماز عشاء کے فرض پڑھے دلیل ہے کہ امن میں ہوگا اور دشمن پر فتح پائے گا، اور اگر دیکھے کہ باغ میں نماز پڑھی ہے دلیل ہے کہ گناہ سے توبہ کرے گا، اور اگر دیکھے کہ اس نے کشتی میں نماز پڑھی ہے دلیل ہے کہ اس کا قرض اترے گا، اور اگر دیکھے کہ نماز کی جگہ پر نہ تھا اور نماز پڑھی ہے دلیل ہے کہ مفسد اور بدکار ہوگا، اور اگر دیکھے کہ نماز پڑھ کر جنگل کو چلا گیا دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کرے گا، اور اگر دیکھے کہ کعبہ میں نماز پڑھی ہے دلیل ہے کہ اس کا کام خلیفہ کی طرف سے انتظام کے ساتھ ہوگا، اور اگر دیکھے کہ نماز کے بعد سجدہ کیا ہے دلیل ہے کہ کسی بڑے اور دولت مند شخص پر فتح پائے گا اور اس پر قابض ہوگا، اور اگر دیکھے کہ اس نے سوائے خدا تعالیٰ کے کسی کو سجدہ نہیں کیا ہے دلیل ہے کہ اس کی مراد حاصل ہوگی، اور اگر دیکھے کہ اس نے دیوار پر سجدہ کیا ہے دلیل ہے کہ اس کو بزرگوں سے رنج اور خواری پہنچے گی، اور اگر دیکھے کہ نماز گزاری ہے اور شہد پیا ہے دلیل ہے کہ اپنے عیال سے نزدیکی پیدا کرے گا، اور اگر دیکھے کہ نماز کے اندر اتحیات میں بیٹھا ہوا ہے دلیل ہے کہ غم سے نجات پائے گا اور اس کی مراد پوری ہوگی، اور اگر دیکھے کہ اس نے نماز کا پہلا سلام بائیں طرف دیا ہے دلیل ہے کہ اس کا احوال شویدہ ہوگا، اور اگر دیکھے کہ اس نے بیٹھ کر نماز گزاری ہے دلیل ہے کہ دشمن پر فتح پائے گا، اور بعض کہتے ہیں کہ اس کا عذر قبول کیا جائے گا، اور اگر دیکھے کہ نماز میں اپنے لیے دعا کی ہے دلیل ہے کہ اس کے ہاں فرزند ہوگا، جیسے کہ فرمان حق تعالیٰ ہے اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جب اس نے اپنے رب کو پکارا، یعنی حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے، اور اگر دیکھے کہ اس نے اندھیرے میں نماز پڑھی ہے دلیل ہے کہ غموں سے خوشی پائے گا، اور اگر دیکھے کہ اس نے رات کی نماز پڑھی ہے دلیل ہے کہ سب طرح کے خوف سے امن میں ہوگا اور نعمت بزرگی اور امن پائے گا، اور اگر دیکھے کہ پہلو پر نماز پڑھی ہے دلیل ہے کہ بیمار ہوگا، اور اگر دیکھے کہ اس نے جمعہ کی نماز پڑھی ہے دلیل ہے کہ سفر کو جائے گا اور حلال کی روزی حاصل کرے گا، اور اگر دیکھے کہ اس نے بیت المقدس میں نماز پڑھی ہے دلیل ہے کہ میراث پائے گا اور اس پر روزی فراغ ہوگی، اور اگر دیکھے کہ اس نے کعبہ میں یا کعبہ کی چھت پر نماز پڑھی ہے دلیل ہے کہ کعبہ کا رخ کرے گا اور اس کی عاقبت خیر ہوگی۔ اگلا قول حضرت حافظ معبر رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ حضرت فرماتے کہ خواب میں نماز پڑھنا 3 وجہ پر آتا ہے: نمبر 1 فریضے پر، نمبر 2 سنت، نمبر 3 نفل۔ اگر دیکھے کہ اس نے فرض نماز پڑھی ہے دلیل ہے کہ حق تعالیٰ اس کی قسمت میں حج نصیب کرے گا اور بدکاری سے بچائے گا اسے۔ فرمان حق تعالیٰ ہے جیسے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور گناہ سے بچاتی ہے، اور اگر دیکھے کہ نماز سنت پڑھی ہے دلیل ہے کہ کاموں پر صبر کرے گا، نام روشن ہوگا اور خلقت پر شفقت کرے گا، اور اگر دیکھے کہ اس نے نماز نفل پڑھی ہے دلیل ہے کہ عیال کی قدر کرے گا اور دوستوں کے کام میں کوشش کرے گا، اور اگر دیکھے کہ چوپائے پر نماز پڑھی ہے دلیل ہے کہ اس کو بہت بڑا فکر ہوگا، اور اگر دیکھے کہ کارخانہ یا دکان میں نماز پڑھی ہے دلیل ہے کہ حق تعالیٰ اس کی
کسب اور کام میں برکت ڈالے گا۔ اور اگر دیکھے کہ اس نے جمعہ کی نماز پڑھی ہے، دلیل ہے کہ اس کا کام تسلی اور جمعیت سے ہوگا۔ اگلا قول حضرت خالد افسحانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ خواب میں حق تعالیٰ کو رکوع اور سجدہ کرنا قرب الہی پر دلیل ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اور اہل تعبیر نے بیان کیا ہے اگر دیکھے کہ نماز میں رکوع نہیں کیا ہے تو دلیل ہے کہ مال کی زکوٰۃ نہیں دے گا، اور اگر دیکھے کہ نماز بجا لایا ہے دلیل ہے کہ حق تعالیٰ اس کی عبادت قبول کرے گا اور اس کی دعا منظور ہوگی، اور حق تبارک و تعالیٰ اس پر نظر رحمت کرے گا۔ اگلا قول جو ہے حضرت جعفر صادق علیہ السلام کا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ خواب میں نماز پڑھنا 7 وجہ پر اس کی تعبیر آتا ہے۔ نمبر 1 جو ہے امن، اور نمبر 2 شادی، نمبر 3 عزت، نمبر 4 مرتبہ، نمبر 5 خلاصی، نمبر 6 مراد پانا، نمبر 7 قضا میں نقصان۔ یہ جو تعبیرات حضرت جعفر صادق کے تھے، اور حضرت فرماتے ہیں کہ رکوع و سجود 5 وجہ پر ہے۔ نمبر 1 مراد پانا، نمبر 2 دولت، نمبر 3 نصرت، نمبر 4 فتح پانا، نمبر 5 امر حق بجا لانا، جیسے کہ فرمان حق تعالیٰ ہے ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور نیک کام کرو تاکہ تم نجات پاؤ۔ یہ بھی سجدہ تلاوت والی آیت تھی، اس لیے ہم نے آپ کے سامنے تلاوت نہیں کی، صرف ترجمہ بیان کیا۔ اور اگر دیکھے کہ اس نے مردے کا جنازہ پڑھا ہے دلیل ہے کہ اس کے لیے دعا اور ثنا کرے گا، اور اگر دیکھے کہ اس نے نماز پوری نہیں پڑھی ہے تو اس کی تعبیر پہلے کے خلاف ہے۔ اور مزید تفصیلی تعبیرات ابھی تک باقی ہے جو مزید تحقیق کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، کیونکہ خواب کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ایک بشارت ہے، تو اس لیے اپنے خوابوں کو بہترین انداز میں تعبیر کرے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرے۔ وقت ملا تو ہم اس کا جو ہے انشاءاللہ دوسرا پارٹ بھی بنائیں گے، تاکہ جو ہے آپ کو جو ہے فائدہ ہو اور آپ کی جو ہے خوابوں کی تعبیر آپ کو اچھی طرح سے مل جائے۔ ہم آپ کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو آپ بھی ذرا ہماری کوششوں کا قدر کریں اور ہمارے ویڈیوز کو پورا دیکھا کرے اور ان کو لائک کیا کرے اور دوسروں تک شیئر کیا کرے، تاکہ باقی مسلمانوں کو بھی جو ہے فائدہ ہو۔ ہم جو ہے فی الحال جو ہے کتابوں سے مختصراً آپ کے لیے جو ہے پیش کر رہے ہیں۔ اگر ہم کچھ اور تفصیل کریں گے، زیادہ تحقیق کریں گے تو گھنٹوں لگ جائیں گے ویڈیوز میں، تو اس لیے آپ یہ نہ سمجھنا کہ ہم آپ کو پڑھ کر کہیں سے سنا رہے ہیں، یہ تحقیق کی باتیں ہیں۔ پہلے اگر ان میں آپ کا تعبیر نہیں ملا تو ہم انشاءاللہ انفرادی بھی تعبیر آپ کا جو ہے بتا سکتے ہیں۔ آپ ہمارے ویب سائٹ پر ہم سے کانٹیکٹ اس میں جو ہے رابطہ کریں تو انشاءاللہ آپ کی تعبیر آپ کو ملے گا۔ مزید تفصیلات کے لیے جو ہے آپ ہمارے ویب سائٹ کو وزٹ کیجئے اور ہمیں اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔